العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، گزشتہ مجلس میں ہم نے چند احادیث کی طرف آپ کو متوجہ کیا تھا، اور آج کے مجلس میں انشاءاللہ ہم اس کتاب مشکوٰۃ شریف جلد دوم کے مزید اس باب سے متعلق مزید احادیث کی طرف آپ کو ہم متوجہ کرنے جا رہے ہیں. آج کی روایت ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان سے متعلق ہم نے گزشتہ گفتگو میں بتلایا تھا. آج ان کی روایت پڑھ کر ہم ترجمہ کیے دیتے ہیں، بغور سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انذرتکم النار فما زال يقولها حتى لو كان في مقام هذا سمعه أهل السوق وحتى سقطت خميصة كانت عليه عند رجليه. رواہ الدارمی. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگو، میں نے تم کو دوزخ کی آگ سے ڈرایا. میں نے تم کو دوزخ کی آگ سے ڈرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بار بار فرما رہے تھے، اور ایک عجیب کیفیت کے عالم میں جھوم جھوم کر اتنی بلند آواز سے فرما رہے تھے کہ اگر آپ اس جگہ تشریف فرما ہوتے جہاں اس وقت میں بیٹھا ہوں، حتی لو کان فی مقام ھذا، اگر آپ اس جگہ تشریف فرما ہوتے جہاں اس وقت میں بیٹھا ہوں، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بازار والے سنتے. فسمعہ اہل السوق، یہاں تک کہ اس وقت یعنی اس جھومنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی جو آپ کے شان مبارک پر کاندھے پر تھی پیروں میں گر پڑی. حتی سقطت خمیصۃ کانت علیہ عند رجلیہ. عزیز طلبہ، حدیث پاک میں یہاں پر 2 مرتبہ کا تذکرہ ہے. انذرتکم النار، میں نے تم کو دوزخ کی آگ سے ڈرایا. اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے تم کو عذاب دوزخ کے وقوع پذیر ہونے کی خبر دی، یعنی واقع ہونے کی خبر دی. اس عذاب کی شدت اور سختی سے آگاہ کر دیا، اور ہر بات کو کھول کھول کر صاف صاف بیان کر دیا کہ عقیدہ و عمل کا کون سا راستہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے. انسان کا عمل اور انسان کا عقیدہ، یہ دونوں بھی انسان کو یا تو جنت کی طرف لے جاتے ہیں یا دوزخ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، اور کون سا راستہ اس سے بچاتا ہے یعنی دوزخ سے. اور میں نے کتنی ہی وہ مختلف صورتیں بتا دی ہیں جن کو تم اپنی استطاعت اور طاقت کے بقدر اختیار کر کے دوزخ کی آگ سے محفوظ رہ سکتے ہو. میں نے یہاں تک کہا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، یعنی صدقہ اور خیرات دوزخ سے بچانے والے ہیں. اگر تم کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ اور خیرات کر سکتے ہو تو وہی صدقہ اور خیرات کر کے اپنے آپ کو دوزخ سے آگ سے بچاؤ. اب اگر اس کے بعد بھی تم میں سے کوئی شخص دوزخ کے عذاب سے نہیں بچتا، نہیں ڈرتا، اور ایسے راستے اختیار کرتا ہے جو اس کو سیدھا دوزخ میں لے جانے والے ہیں، تو وہ اپنا وہ شخص جانے. میری طرف سے جو معاملہ تھا، میں نے ظاہر بات ہے کہ تم کو ڈرایا، اور 2 مرتبہ فرمایا انذرتکم، یعنی دوزخ کی آگ سے میں نے تم کو ڈرایا اور تم کو بچنے کی کوشش کی. حدیث پاک میں فی مقام ھذا
یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو اتنے زور زور سے ادا فرماتے تھے، صحابی کہتے ہیں کہ اگر میری جگہ پر آپ ہوتے تو آپ کی آواز بازار تک پہنچ جاتی۔ اور خمیصہ کے معنی جس حدیث پاک میں حتی سقطت خمیصۃ، خمیصہ کے معنی اون کی منقش چادر، اس کو خمیصہ کہتے ہیں، اور بہت سی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے بچوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تاکیدی کلام میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میری طرف سے جہنم سے بچنے کے راستے کے ہدایت کی گئی، بار بار کی گئی، کن گناہوں سے بچنا چاہیے اور کن گناہوں کو چھوڑنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، حتی المقدور جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ میری طرف سے میں نے صاف صاف کہہ دیا ہوں۔ اور بتانے میں پیغمبر علیہ السلام ایسی کیفیت تھی عجیب کہ پیغمبر علیہ السلام کے شان مبارک پہ جو چادر تھی، کالی چادر کملی، وہ تک نیچے گر گئی، یعنی ایک کیفیت تھی۔ تو ہر انسان کو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے اور دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کے اعمال اور اس کا عقیدہ یہی ایسی دونوں چیزیں ہیں جو انسان کو جہنم میں بھی لے جا سکتے ہیں اور جنت میں بھی لے جا سکتے ہیں۔ اب فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى نَفْسِهِ، اب انسان کو اپنی ذات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرنے جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں، وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان رصاصة مثل هذه وأشار إلى مثل الجمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الأرض قبل الليل ولو أنها أرسلت من رأس سلسلة لسارت 40 خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها رواه الترمذي۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سیسا کا ایک گولا، سیسا جو ہوتا ہے پگھلا ہوا سیسا جسے کہا جاتا ہے، اس کا ایک گولا جو اس جیسا ہو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی طرف اشارہ کیا کہ کھوپڑی جیسا ہو، پیغمبر علیہ السلام نے سر کی طرف اشارہ کیا کہ کھوپڑی جیسا سیسے کا حصہ یا اس کا گولا، یعنی سیسے کا وہ گولا جو کھوپڑی کی طرح گول اور بھاری ہونے کی وجہ سے نہایت تیزی کے ساتھ لڑکنے والا ہے، آسمان سے زمین کی طرف پھینکا جائے، آسمان سے زمین کی طرف پھینکا جائے، ارسلت من السماء الى الارض، جس کا درمیانی فاصلہ 500 برس کی مسافت کے برابر ہے، وہی مسیرت 500 سنۃ، جس کا درمیانی فاصلہ 500 برس کی مسافت کے برابر ہے، تو یقیناً وہ گولا ایک رات گزرنے سے پہلے، یعنی بہت مختصر مدت میں، بہت مختصر مدت کے اندر آپ کے ایک رات گزرنے سے پہلے، یعنی انتہائی مختصر مدت میں زمین پر پہنچ جائے۔ لیکن اگر وہ گولا زنجیر کے سر سے چھوڑا جائے تو 40 سال تک مسلسل دن اور رات لڑکنے کے باوجود اس زنجیر کی جڑ، یعنی اس کے آخری سرے تک، یا فرمایا کہ اس کی تہ تک نہ پہنچے گا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ زنجیر سے مراد وہ زنجیر ہے جس میں کافر و دوزخی سب اس طرح جکڑا جائیں گا سب کو کہ اس کی مقعد میں ڈال کر نتھنوں میں سے نکالی جائیں گی۔ اس زنجیر کا ذکر قرآن کریم کے الفاظ میں ہے، ثم فی سلسلۃ درعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس دوزخی کو ایک زنجیر میں جکڑو جس کی لمبائی 70 گز کی ہوں گی۔ اب یہاں پر ایک طالب علم نا اشکال کہہ لیجیے، سوال کہہ لیجیے، یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن کی روح سے زنجیر کی لمبائی 70 گز ہوگی تو اس قدر مسافت کے برابر کیسے ہو سکتی ہے جس کا ذکر حدیث میں کیا گیا ہے؟ جب قرآن کی روح سے اس زنجیر کی لمبائی 70 گز ہوگی تو وہ اس قدر مسافت کے برابر کیسے ہو سکتی ہے جس کا ذکر حدیث میں کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب محدثین نے دیا ہے،
صاحب مظاہر حق نے اور دیگر محدثین نے، صاحب توضیحات وغیرہ نے، کہ اول تو 70 گز سے مخصوص عدد، 70 گز سے مخصوص عدد اور زنجیر کی متعین لمبائی مراد نہیں ہے، بلکہ اس عدد سے کثرت و مبالغہ مراد ہے۔ دوسری یہ کہ اس جہاں کے گز کو، اس جہاں یعنی دنیا کے گز کو اس دنیا کے گز پر، قیامت کے گز پر قیاس نہ کرنا چاہیے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہاں کا گز کتنا لمبا ہوگا اور اس کی کیا صورت ہوگی۔ اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ آخرت کے قیرات کو احد پہاڑ کے برابر فرمایا گیا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، ایک بزرگ سے منقول ہے کہ 70 گز اس طرح کے ہوں گے کہ ہر گز 2 ہتھوں کے برابر ہوگا، اور 2 ہتھا اس فاصلے کے برابر لمبا ہوگا جو اس جگہ یعنی کوفہ اور مکہ کے درمیان ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس گز کی مقدار کیا ہوں گی۔ بہرحال حدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ جس زنجیر میں کافر دوزخی کو جکڑا جائے گا، اگر اس کی لمبائی کا اندازہ لگانا چاہو تو اس سے لگا لو کہ اگر ایک شیشے کا گولا آسمان سے چھوڑا جائے اور باوجود زمین و آسمان کے درمیان 500 برس کی مسافت کے برابر فاصلہ ہے، باوجود یہ کہ زمین و آسمان کے درمیان 500 برس کی مسافت کے برابر فاصلہ ہے، وہ گولا بہت تھوڑی سی دیر میں زمین پر پہنچ جائے گا، کیونکہ گول اور بھاری چیز اوپر سے نیچے کو جلدی آتی ہے۔ لیکن اگر وہی گولا اس زنجیر کے ایک سرے سے لڑکایا جائے اور آسمان سے زمین پر آنے والی اسی تیز رفتاری کے ساتھ 40 سال تک لڑکتا رہے، تب بھی اس زنجیر کے دوسرے سرے تک نہیں پہنچ پائیں گا۔ یہ جہنم کی ہولناکی اور جس کو عذاب دیا جا رہا ہے اس کی دہشت کہہ لیجیے، اس کے عذاب کی ہولناکی سے متعلق حدیث پاک میں تذکرہ ہے، اور ہر مسلمان کو بہرحال حدیث پاک میں ذکر کردہ عذاب سے ڈرنا چاہیے اور عذاب سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عبداللہ ہے اور ابو محمد کنیت ہے، والد کا نام عمرو بن عاص، یہ سہمی ہیں، باپ اور بیٹے دونوں مشرف بے اسلام ہیں۔ حضرت عبداللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فسطاط میں سن 65 ہجری میں وفات پائی، اور ڈاکٹر عوامہ کی تحقیق کے مطابق طائف میں وصال ہوا۔ مروان بن حکم اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ کے سبب گھر ہی میں تدفین عمل میں آئی۔ تذکرۃ الحفاظ میں یہ معلومات درج ہیں۔ علم و فضل کے اعتبار سے امتیازی مقام رکھتے تھے، اور حال یہ تھا حدیثوں کو یاد کرنے کا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو کثیر الروایت صحابی ہیں، وہ بھی ان کے معترف ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ما كان احد احفظ لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی الا عبداللہ بن عمرو بن عاص فانه كان يكتب ولا اكتب۔ حضرت عبداللہ کو مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں، وہ لکھتے تھے اور میں نہ لکھتا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرویات 700 ذکر کی گئی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ عبادلہ میں سے ہیں، اور ان کا حلق درس بڑا مشہور ہوتا تھا، اور دور دور سے ان کے لوگ ان کے حلق درس میں شریک ہوتے تھے۔ اس کے بعد کی روایت ہے آپ کے حضرت بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وعن ابی بردة عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی جہنم لوادیا یقال له ہب ہب یسکنہ کل جبار۔ اور حضرت ابو بردہ یہ تابعی ہیں، اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں ایک نالہ ہے جس کا نام حب ہے، اس نالے میں ہر اس شخص کو رکھا جائے گا جو متکبر و سرکش، حق سے دور اور مخلوق پر سختی کرنے والا ہوں گا۔ اس حدیث پاک میں جو لفظ وارد ہوا ہے حب، اس کے اصل معنی تیزی اور جلدی کے ہیں، اور مذکورہ نالے کو حب کا نام اسی مناسبت سے دیا گیا ہے کہ ایک تو اس نالے میں بھڑکنے والی آگ سے بہت تیز شعلے اٹھتے ہیں، دوسری یہ کہ اس نالے میں ڈالے جانے والے گنہگاروں کو عذاب بڑی سرعت کے ساتھ ہوگا۔ تو حب دوزخ میں ایک وادی کا بھی نام ہے، اس میں دنیا کے جتنے بدماش، لٹیرے، لفنگے، بد قسم کے لوگ ہوں گے سب پہنچیں گے اور اسی میں بستے ہوں گے۔ اس کا نام حب حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس جگہ سے اور اس جیسی جگہ سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حتی المقدور جہنمی عذاب سے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد بچوں دوسرے باب کا آغاز ہوتا ہے فصل کا، جس کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہم اسے ایک روایت کو پڑھ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يعزم أهل النار في النار حتى أن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام وإن غلظ جلده 70 ذراعا وإن ضرسه مثل أحد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں دوزخیوں کے بدن بہت بڑے بڑے ہو جائیں گے، جس سے ان کو عذاب بھی زیادہ معلوم ہوگا، یہاں تک کہ ایک دوزخی کے کان کی لو سے اس کے کاندھے تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کے برابر ہوگا۔ آپ اندازہ لگائے بچوں، کان کی لو سے کاندھے تک کا جو فاصلہ ہے آج کل کا ہمارا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا کم ہے، لیکن وہی فاصلہ کل قیامت کے دن 700 سال کی مسافت کے برابر ہوگا۔ اس کی کھال کی موٹائی 70 گز کی ہوں گی، کھال کی موٹائی 70 گز کی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ ان غلظ جلدہ 70 ذراعا، اور اس کے دانت احد پہاڑ کے برابر ہوں گے۔ وَإِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ، اور اس کے دانت احد پہاڑ کے برابر ہوں گے۔ تو اب اندازہ لگائے کہ کتنا خطرناک معاملہ ہوگا جہنم کا اور اس سے متعلق اس کے عذاب کا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، نام ان کا عبداللہ ہے اور ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے۔ بعثت کے دوسرے سال ولادت ہوئی۔ غزوہ احد کے موقع پر 14 برس کی عمر تھی۔ جب سن 6 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف باسلام ہوئے تو حضرت عبداللہ کی عمر اس وقت 5 برس کی تھی۔ سن 74 ہجری 83 یا 84 کی عمر میں وفات پا گئے۔ سن 74 ہجری میں 83 یا 84 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ بڑے مقام کے آدمی تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فقاہت کی نعمت سے بہت نوازا تھا، اور اجلہ صحابہ کرام میں ان کا ایک مقام اور مرتبہ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام رکھا تھا، اور خود ان کی اپنی ذہانت اور ان کا اپنا سوچ بہت بلند تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت رکھتے تھے، اور یہ بھی پیغمبر علیہ السلام سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ بہرحال بڑے عظیم صحابی تھے۔ ان سے یہ روایت مروی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جہنم اور جہنمی اعمال سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حتی المقدور ہم کوشش اس بات کی کرے کہ اپنے آپ کو نیک اعمال کی طرف راغب کرے، اور دوزخی اعمال، جہنمی اعمال اور لوگوں کو تکلیف اور دکھ پہنچانے والے اعمال سے اللہ تعالی ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ آج کے مجلس میں ہم ان احادیث پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر
اللہ نے چاہا تو آگے کی حدیث پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.